کیسر احمد شیخ صاحب، ہم سب یہاں سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگایا، آپ نے بچوں کی اسٹیشنری کے اوپر ٹیکس لگایا، آپ نے سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکس بریکٹ ہے وہ آپ نے زیادہ بڑھا دیا، بھار آپ نے زیادہ ڈال دیا. آپ کے اپنے حفیظ پاشا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو پروگریسو ٹیکسیشن کرنی چاہیے تھی، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا چاہیے تھا، وہ آپ نہیں کر سکے. میں 2 بار فائنانس کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں. اس سے اچھا بجٹ اس لیے کیونکہ یہ امیر آدمی پہ ٹیکس، کوئی ایک ٹیکس بتا دیں، آپ نے 2 ٹیکسوں کا حوالہ ابھی اسٹیشنری کے اوپر اسٹیشنری پہ ہم نے واپس لے لیا ہے. آپ کے نالج میں ہو جو وائنڈ آپ تقریر کی ہے نا کل فائنانس منسٹر میں، اس میں اسٹیشنری پہ ٹیکس ختم کر دیا. اور یہ بھی بڑی کلیئر نہیں ہے کہ کس کے اوپر ٹیکس لگا ہے کس کے اوپر نہیں، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ مجھے بتا دینا کس کا. آپ نے حوالہ دیا 2 چیزوں کا، دودھ کا اور آپ نے اسٹیشنری کا. تو ختم. چلیے میں دونوں کا جواب اگر مجھے 1 منٹ دیں. اس سے اچھا ٹیکسی نے 2 کا حوالہ دیا. 1 لاکھ روپے جس کی انکم ہے نا ٹیکس پہ، اس کو پہلے 1000 روپیہ جو اس کو الاؤنس ملتا ہے نا، ایگزیکٹ اماؤنٹ بتا رہا ہوں، اس کا 1000 روپیہ مہینے کا ٹیکس تھا، اب 2000 ہو گیا. ہاں 1000 روپیہ اس کا ٹیکس بڑھ گیا ہے، یہ صحیح ہے. اور اس کا بینیفٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ میں 130 ارب روپے دینا تھا، وہ دے دیا. ہم نے بچوں کو دودھ جا کے ان کے اسکولوں میں جانے کے دے دیا. ہم نے جو اس وقت ڈیولپمنٹ کا پروگرام اس سال کا 300 ارب تھا، وہ 1300 ارب کر دیا. عام آدمی کو فائدہ پہنچا. اور 1000 روپے مہینے کا 1 لاکھ روپے والے کو ٹیکس لگا دیا. دوسری بات سن لیجیے دودھ کی. دودھ پہ جتنا پرافٹ، آپ جو کمپنیاں دودھ والی ہیں نا ڈبے والے، وہ بہت ہی ہیوج پرافٹ، 40% ان کا باٹم لائن پرافٹ ہے. اگر 18% ان پہ ٹیکس لگ گیا، وہ پرافٹ اپنا کم کریں. اور بس بات ختم. ایک لفظ میرے دیہاتوں میں جو جن کے پاس بھینسیں اور گائیں ہیں نا، ان کو کوئی ٹیکس نہیں لگا، ان کو کوئی بینیفٹ مل گیا اس سے. ان کو دیکھیں جب ریٹ فرق پڑے گا نا، ڈبے کا دودھ ریٹ کا بڑھے گا تو ان کا بینیفٹ پہنچے گا لاکھوں لوگوں کو. بات ختم. شرمیلا صاحبہ، میں وتھ ڈیو رسپیکٹ اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتی. دودھ جو ہے صرف امیر آدمی کا بچہ نہیں پیتا، غریب آدمی بھی اپنا پیٹ کاٹ کے ایک وقت کی روٹی کھا لے گا، لیکن وہ بچے کو دودھ ضرور پلائے گا. اور دیکھیں ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی فار ویریس ریزن، بیمار ہوتی ہیں سیلریڈ کلاس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا. اور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، وہ بھی تو دودھ پلاتے ہیں بچوں کو. ٹیکسٹ بک جو ہے صرف امیر کا بچہ تو نہیں ٹیکسٹ بکس یوز کرتا نا، اسٹیشنری غریب کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو لے لیتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے 18% صرف GST نہیں ہے، اس کا جو کیومولیٹو افیکٹ ہوگا. وی ور ٹاکنگ ٹو دیز ملک پروڈیوسرز اینڈ ایوری تھنگ. انہوں نے کہا جی ایٹ لیسٹ 30 to 35% ہم پرائسز انکریز کریں گے. 35% ہماری بات ہوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے دودھ کے ڈبوں کے اوپر، دودھ کے ڈبوں کے. وہ کہتے ہیں جی 35% بڑھ جائے گا. یہ صرف 18% نہیں ہے، کیومولیٹو افیکٹ جو ہوگا نا، بیکاز پوری چین پہ لگ رہا ہے. اب بات یہ ہے جس ملک کے اندر آلریڈی، اچھا مجھے بتائیے یہ جو دل میں سٹینٹس لگتی ہیں اینجو پلاسٹی میں، ان سٹینٹس کے اوپر آپ نے لگا دی. اس ملک کے اندر ایک عام آدمی بیچارہ سرکاری ہسپتال جاتا ہے، وہاں بھی دھکے کھاتا ہے کہ کس طرح علاج ہو جائے. آپ نے وہ چیزیں، اور میں ڈائگنوسٹک کٹس، یہ بلڈ پریشر کی یہ دیکھیں نا، یہ زیادتی ہے. جی شاہد صاحب آپ کا دیکھیں جی، اس ملک میں امیر ہونا جرم بن گیا ہے کہ جی ہر بجٹ میں آپ ایک چیز کامن ہوگی کہ جی ہم امیروں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. جو انہوں نے حلال کا پیسہ کمایا ہے، انہوں نے محنت کی ہے. اور سیکنڈ جی مڈل کلاس لوگ کدھر جائیں گے؟ سفید پوش لوگ جو نہ مانگ سکتے ہیں اور نہ اس ٹائم ان کی یہ کیپیسٹی رہی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے. صرف دودھ کی بات میں نہیں کر رہا جی. دیکھیں آلریڈی آپ کے ملک میں مال نیوٹریشن کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. وہ تمام ہم نے احساس پروگرام میں مال نیوٹریشن اسی لیے ڈالا تھا کہ ہماری جو برین فارمیشن ہے بچوں کی وہ صحیح طریقے سے ہو تاکہ ان کی گروتھ ٹھیک ہو. اس کے علاوہ جی ہماری خواتین جو ہے وہ کاسمیٹکس یوز کرتی ہے. کاسمیٹکس کے اوپر آپ وہ ٹیکس لگا رہے ہیں جی. دیکھیے شادیاں ہوتی ہیں، عید ہوتا ہے، مختلف لگانے دیں اچھا ٹھیک ہے، آپ حمایت کرتے ہیں خاتون تو صحیح لگا لیں اس کے اوپر، لیکن سیلریڈ کلاس کو بخش دیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں جی. دیکھیں اگست آنے دیں، ان کو لگ پتہ جائے گا. کیا پتہ چلے گا جی؟ جو ٹیکسز یہ لگا رہے ہیں، پہلے مہینے تو لوگوں نے قرض لے کے بھی
कि जी अगले माह खैर अभी वापस तो आप भी एहतजाज नहीं कर रहे अपने लीडर के लिए, हमारी जरूरत भी नहीं होगी एहतजाज करने तो लोग खुद ही आ जाएंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज लीडर हमारे एहतजाज के ऊपर तो ये लोग जो करते हैं क्रैकडाउन करते हैं उनके घर के ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका भी, मेरे सारे रिश्तेदार आपका भी, हमारे लोग जो है बड़े सब्र वाले लोग हैं, मगर सब्र का आजमाइश जरूर ली जा रही है। अभी तो ऑपरेशन का भी ऐलान हो गया है।